اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کا موضوع ہے ایک عام آدمی اسلام کی نگاہ میں۔ دیکھیے، ہم میں سے تمام لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کچھ کر جائیں اور ایک عام آدمی کی صف سے نکل کر ایک خاص آدمی کی صف میں شامل ہو جائیں، جہاں اسپیشل لوگ ہوں، خاص لوگ ہوں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عام آدمی کسے کہتے ہیں؟ کیا عام آدمی اللہ کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں قابل مذمت ہے یا اس کو پسند نہیں کیا جاتا؟ خاص آدمی کسے کہتے ہیں؟ اور اللہ کے نزدیک خاص آدمی کیا ہے؟ عمومی طور پہ جو عام آدمی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو عزت، دولت، شہرت، منصب سے عاری ہو، نہ کوئی اس کی عزت کرتا ہو، نہ وہ مشہور شخص ہو، نہ کوئی منصب کا مالک ہو، نہ دولت ہو اس کے پاس، نہ بہت بڑا کوئی عالم، کوئی فلسفی، نہ کوئی سیاستدان، عام سا آدمی ہو۔ اور ایک حدیث میں تو بہت خوبصورت ڈیفینیشن اس عام آدمی کی دی ہے جو بطور تعریف آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ یعنی دنیا میں حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں، اپنے خاص و خاص لوگوں، اپنے ولیوں کو متعارف کروانا چاہ رہا ہے، اس میں وہ عام آدمی کی بھی ڈیفینیشن دے رہا ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر موجود ہوں تو کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہو، اور اگر وہ غائب ہوں تو کوئی ان کا پوچھے نہیں، لیکن اگر وہ کوئی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرے گا، پورا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رشتہ داروں میں جو غریب عام لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ محفل میں نہ آئیں، شادی میں نہ آئیں تو کوئی پوچھتا نہیں، بلکہ ہم تو کارڈ دینا بھول جاتے ہیں، دعوت دینا بھول جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو خصوصی طور پہ بلایا جاتا ہے، 10 مرتبہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے، جب وہ آتے ہیں تو سب جو ہے لائن حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو عمومی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں عام آدمی وہ ہیں جو عزت، دولت، شہرت، منصب سے عاری ہوں، اور خاص آدمی جس کے پاس عزت، دولت، شہرت، منصب یا کوئی مرتبہ، مقام ہو۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جس کو آپ عام آدمی کہتے ہیں، دنیا عام آدمی کہتی ہے، یعنی وہ شخص جو عزت، دولت، شہرت یا کسی بڑے مقام و مرتبہ سے خالی ہو، جس کو کوئی لفٹ نہ کرائے، کوئی پوچھے نہیں، اللہ کے نزدیک زیادہ ریکمینڈڈ ہے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ایک انسان، کوئی بھی انسان ہو، اللہ چاہتا ہے کہ وہ عام آدمی کی طرح رہے۔ مجھے بتائیے، رسول اکرم سے بہتر، برتر، افضل شخص کون ہوگا کہ جس کے لیے کہا گیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ولعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اللہ کو اذیت پہنچائی، رسول کو اذیت پہنچائی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اذیت پہنچائی اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے لعنت ہے دنیا۔ یعنی اللہ رسول کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دے رہا ہے، ٹھیک؟ پھر رسول کے لیے اللہ کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا اے محمد، اے رسول، تو میں دنیا ہی تخلیق نہیں کرتا۔ افضل الانبیاء، انبیاء سب سے افضل، اور انبیاء کے گروہ میں آپ سب سے افضل۔ میں نے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے معتبر شخصیت، تو آپ کو سب سے زیادہ خاص ہونا چاہیے، خاص الخاص ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اتنے عام کہ اگر کوئی شخص آتا تو کہتا اصحاب کو دیکھ کے تم میں سے محمد کون ہے؟
یعنی ان کا لباس بود و باش نشست و برخاست ایسی ہوتی کہ لوگ پہچان ہی نہیں پاتے کہ ان میں رسول کون ہے. ورنہ اگر کہیں بادشاہ بیٹھا ہو دربار میں لوگ پہچان لیں گے نا. بھئی بادشاہ کا تخت ہوتا ہے, اونچا مقام ہوتا ہے, زرق برق لباس ہوتا ہے, تاج ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں. بلکہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آ کر کانپنے لگتا تو رسول کہتے ہیں مجھ سے گھبراؤ مت, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں. یعنی ڈینائی کرتے تھے اپنی اس اسٹیٹس کو. اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں تو مجھے بادشاہ نہ سمجھو, میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں, عاجز ذہن کے ساری سے لبریز ایک عام آدمی ہوں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اپنے حجرے سے نکلتے ہیں, مسجد نبوی میں آتے ہیں تو غریبوں کا ایک گروہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم غریب لوگوں کے ساتھ, غریب رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پسند نہیں کرتے, کٹ آف کر لیتے ہیں, آنا جانا کم کر دیتے. اور رسول فقیروں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مجھے فقیروں میں زندہ رکھ, فقیروں میں موت دے, اور قیامت کے دن فقیروں کے ساتھ محشور کر. عام آدمی, یعنی رسول ہونے کے باوجود ایک عام آدمی کی زندگی گزارنے پر مصر ہیں وہ. اللہ پسند کر رہا ہے اپنے رسول کو کہ ایک عام آدمی, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو پیشکش کر رہا ہے کہ رسول تم رحمت للعالمین ہو, افضل الانبیاء ہو, اگر تم چاہو کوئی اسپیشل چیز, کوئی ایسی چیز جو تمہاری مدد کر سکے تو میں تیار ہوں. تو رسول اللہ کو پیشکش کی گئی. یہ رسول, مطلب آپ یہ نہ سمجھے کہ رسول تھے ہی عام آدمی بیچارے, ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں تو وہ کیا خاص آدمی بنتے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے 6 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کو اپارچونیٹی ملی تھی خاص آدمی بننے کی, لیکن انہوں نے خاص آدمی بننے سے انکار کر دیا. سب سے پہلے اپارچونیٹی کیا ملی؟ اللہ نے کہا یہ رسول تم کو نبوت حکومت کے ساتھ چاہیے یا بغیر حکومت کے؟ جب اللہ سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت دے سکتا ہے تو رسول کو نہیں دے سکتا اس سے بھی بڑی؟ رسول نے کہا نہیں, مجھے نبوت حکومت کے بغیر چاہیے. کیوں؟ وہ نہیں چاہتے تھے میری حکومت کی وجہ سے عہدے منصب کے لالچ میں لوگ میرے قریب آئیں. تو رسول نے کہا, اور یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو ایک دن مجھے کھانا دے تاکہ میں شکر ادا کروں, اور ایک دن مجھے بھوکا رکھ تاکہ میں صبر کروں. سمپل ایز دیٹ. ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام پہ عمل کرتے ہیں, تنظیم بناتے ہیں, اور اس لیے بناتے ہیں کہ ہم حکومت میں قابض ہو جائیں. حکومت میں قابض ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں اب مزہ آئے گا, اب جو ہے میں اسلام پھیلاؤں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کا مقصد بھی اسلام پھیلانا ہے. تو آپ یہ کام ابھی سے کیوں نہ شروع کر دیں, انتظار کیوں کریں کسی انقلاب کے آنے کا؟ وہ کوئی شخص امام خمینی سے ملنے گیا انقلاب ایرانی کے بعد, کہنے لگا کہ میں اپنے ملک میں جو ہے وہ انقلاب لانا چاہتا ہوں. تو امام خمینی نے کہا کہ پہلے اپنی ذات میں انقلاب لاؤ, پھر تو تم ملک میں انقلاب لا پاؤ گے. تو پہلے اپنی ذات میں انقلاب لائیں, پھر آپ کے آس پاس کے لوگوں میں انقلاب لائیں, اور پھر خود بخود بغیر تاج رکھے آپ بادشاہ بن جائیں گے, بے تاج بادشاہ بن جائیں گے. تو سب سے پہلے آفر پیشکش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی کہ ہم تمہیں حکومت دیتے ہیں, چاہو تو حکومت لے لو تاکہ تمہارا کام آسان ہو. رسول اللہ نے منع کر دیا. جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آتے ہیں, کہتے ہیں اے رسول اللہ آپ کے ساتھی فقر و فاقہ کے شکار رہتے ہیں, تو اگر آپ کہیں تو میں مکے کی وادیوں میں موجود پہاڑوں کو سونے چاندی کا بنا دوں تاکہ جب بھی کوئی فقر و فاقہ ہو سونا چاندی لے کے آپ استعمال کر لیں. آپ بتائیں کتنی بڑی آفر. رسول انکار کر دیتے ہیں. کیوں؟ وہ نہیں چاہتے کہ کسی سونے چاندی کی لالچ میں لوگ ان کے قریب آئیں. کیا فائدہ؟ ایسے لوگ آئے تھے نا مولا علی کی خلافت کے بعد گورنری کا عہدہ لینے کے لیے, اور پھر وہی لوگ جنگ جمل میں آ کے کھڑے ہو گئے. رسول نے انکار کر دیا. تیسری مرتبہ رؤسان قریش آتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی دعوت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, آگے کیا کہتے ہیں, اے محمد, وہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے اور ان کو کوئی لالچ ہے, جب بھی انہیں نبوت کا ڈھونگ رچا ہے. وہی بات جو یزید نے اپنے دربار میں کی تھی. تو رسول کو کیا کہا, محمد اگر تم چاہتے ہو مال تو ہم تمہیں مال دینے کے لیے تیار ہیں, اگر تم چاہتے ہو کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا تو ہم وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر تم چاہتے ہو مکے کا سربراہ بننا تو وہ بھی ہم تمہیں بنانے کے لیے تیار ہیں, لیکن تم اپنا یہ کام چھوڑ دو, کار رسالت, تبلیغ دین. رسول اللہ نے انکار کر دیا. اچھا وہ چاہتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں یا حکومت کم از کم لے لیتے اور پھر اپنا کام شروع کر دیتے, لیکن رسول نے انکار کر دیا. ٹارگٹ تھا ہی نہیں, ٹارگٹ اسلام پھیلانا تھا. پھر چوتھی مرتبہ
بی بی خدیجہ سے ان کی شادی ہوتی ہے. اب تو پریکٹیکلی وہ رچ بگ شاٹ بن چکے ہیں، خاص آدمی بن چکے ہیں، ملکۃ العرب، سب سے زیادہ دولت مند خاتون. کہتے ہیں بی بی خدیجہ کے دور میں کوئی شخص مکے میں نہیں تھا جو آپ کا مقروض نہ ہو، ہر کسی نے قرضے لیے ہوئے تھے. جیسے مولا علی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ مکے میں کوئی شخص نہیں تھا جس کے خاندان کے کسی نہ کسی فرد کو مولا علی نے مارا نہ ہو. تو حضرت خدیجہ کا کوئی مقروض نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. جبھی تو جب رسول اللہ کو خدا نخواستہ یہ لوگ مارنے کے لیے آئے، پتھر مارتے مارتے جب گھر تک پہنچ گئے تو بی بی خدیجہ نے یہی تو چیخ کے کہا تھا تمہیں شرم نہیں آتی اس عورت کے گھر پہ پتھر برساتے ہو جس کے تم مقروض ہو. تو یہ جملہ سن کے شرمندگی کے مارے واپس چلے گئے. بی بی خدیجہ نے ایک دن ورقہ بن نوفل کو کہا، اپنے چچا کو، کہ میرا مال دولت، بھیڑ بکریاں، غلام کنیز سب رسول اللہ کی اعلان کر دیں آپ. اور اتنا بڑا انبار تھا سونے چاندی کا کہ ایک شخص دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا تھا. رسول اللہ چاہتے تو ہمارے یہاں تو یہی ہے نا کہ ڈاکٹر انجینئر بننا ہے، کوئی بڑا کام کرنا ہے تو اچھی لڑکی سے شادی ہو جائے، کسی بگ شاٹ سے ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اب گرین کارڈ لے کے امریکہ سیٹل ہو جائیں یا کینیڈا چلے جائیں، یہی ہوتا ہے نا. تو رسول بڑے مزے سے گرین کارڈ شام کا لے لیتے، اس زمانے میں تو شام تھا امریکہ، وہاں سیٹل ہو جاتے. پھر گاہے بگائے سائڈ بزنس کے طور پہ جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، تبلیغ دین ایک سائڈ بزنس ہے نا، لیکن رسول اللہ نے بے دھڑک سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا. یعنی پھر وہی زیرو لیول پر آپ آ گئے. 5ویں مرتبہ رسول اللہ جب مکے سے ہجرت کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے ان کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنایا گیا تھا، مدینے کا حاکم. اوس و خزرج، یہود و نصارہ وہاں موجود تھے. کوئی ایسا شخص نہیں مل رہا تھا کہ جو قابل قبول ہو، عادل ہو، متقی پرہیزگار ہو، جس سے انصاف کی توقع ہو. رسول ایسے شخص. ہیڈ آف دا اسٹیٹ جب آدمی بن جائے تو وہ کیا کچھ نہیں جمع کر سکتا. خاص آدمی بن سکتا ہے نا، لیکن رسول اللہ نے خاص آدمی بننے سے انکار کر دیا. فتح مکہ کے وقت بن سکتے تھے وہ، جب لوگ کھڑے ہوئے تھے، کانپ رہے تھے. رسول اللہ نے کہا تم مجھ سے کیا توقع کر رہے ہو؟ کہنے ہم تو آپ کے بزرگوں سے بھی خیر و عافیت و درگزر کی توقع کرتے تھے، آپ سے بھی. تو رسول نے کہا آج سے تم آزاد ہو. اس وقت تو بدلے اتار سکتے تھے وہ، اپنے آپ کو خاص آدمی پروٹوکول شو کر سکتے تھے. تو 6 مواقعوں پر رسول اللہ کو خاص آدمی بننے کا چانس ملا. ہمیں کوئی عہدہ مل جاتا ہے، ہمیں آفس سے گاڑی مل جاتی ہے تو اس کی گاڑی کی چابی ہم لہرا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، بیگمات اپنے شوہروں کے پروموشن کے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں، میرے شوہر دبئی جا رہے ہیں، امریکہ کی نیشنلٹی وغیرہ ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو یہ خاص آدمی کی خصوصیات کے پیچھے ہم دیوانے ہیں کہ بس ہم خاص آدمی بن جائیں. اور رسول اللہ افضل الانبیاء ہونے کے باوجود، لولا کا لما خلق الافلاقہ کے مصداق ہونے کے باوجود عام آدمی کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. مولا علی، میں 25 سال کی تنہائی کے واقعات نہیں بیان کر رہا کہ جب کوئی ان کو سلام نہیں کرتا تھا، وہ سلام کرتے تھے، سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، اس کی بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں کوفے کی، 4.5 سال کی گورنری کی. مولا علی کوفے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہوئے داخل ہوتے ہیں کہ مولا کہ دیکھو میں تمہارے شہر میں داخل ہو رہا ہوں اس لباس اور اس سواری کے ساتھ، اگر کچھ لے کے جاؤں تو سمجھ لینا میں نے تمہارے مال میں خیانت کی ہے. یعنی پہلے سے بتا دیا میں خاص آدمی بننے کے لیے نہیں آ رہا، تم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے لیکن میں خاص آدمی نہیں بنوں گا، میں عام آدمی. اسی لباس اور اسی سواری. جس گھر میں وہ رہتے تھے ان کی بہن کا دیا ہوا گھر تھا جس میں ان کے آخری ایام شہادت گزرے. ان کے آس پاس لوگ چلتے تھے تو وہ منع کرتے تھے، ڈانٹتے تھے، ناراض ہوتے تھے کہ میری طرح اس طرح میرے آس پاس اس طرح نہ چلو جس طرح بادشاہوں کے آس پاس چلتے. رات میں کوفے کے فقیروں کی بستیوں میں جا کے فقیر کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ اے اللہ، ایک فقیر کے ساتھ دوسرا فقیر بیٹھا ہے. اب آپ دیکھیے کوفے کا، بلکہ کوفے کا کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ، اور وہ جو ہے ایک فقیر کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہا ہے ایک فقیر دوسرے فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے. ایک شخص نے نیا گھر بنوایا، بہت ہی متمول بگ شاٹ، مولا کے پاس آیا، کہنے لگے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے میں نے 2 دن رکھے، ایک دن خاص لوگوں کا، ایک دن عام لوگوں کا. خاص لوگوں کا دن پہلا دن ہے جس میں آپ کے گورنر اور تمام حکومتی عہدیدار اور رئیسان قبیلہ اور امیر لوگ آئیں گے، اور دوسرے دن فقیر وغیرہ عام لوگ. تو مولا علی
نے کہا میں کس دن آؤں؟ کہہ لیں گے مولا آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ پہلے دن آئے۔ تو مولا نے کہا بہرحال کہ آپ جو بھی دن متعین کریں، لیکن بہرحال پہلا دن آپ آئیں، پہلے دن جینٹری کو، سیلیبریٹیز کو اور اشراف کو میں نے بلایا، اور جتنے لوگ چاہیں آپ لے کر آ جائیں۔ مولا علی دوسرے دن کوفے کے 50 فقیروں کو لے کے چلے گئے، یہ ہے میرے دوست احباب اور یہ ہے میرا دن، فقیروں کے ساتھ۔ مطلب کیا خوبصورت جملہ ہے مولا کا۔ ایک دفعہ وہ لوگوں کی محفل میں بیٹھے تو کچھ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا علی نیچے جا کے عام لوگوں میں ایسے جا کے بیٹھ گئے، تو ایک نے گھبرا کے کہا مولا آپ نیچے بیٹھ رہے ہیں، آپ تو کم از کم اوپر بیٹھے کرسی پہ۔ تو مولا نے کہا کہ جو نیچے بیٹھتا ہے وہ گرتا نہیں ہے۔ آپ کرسی پہ بیٹھے، مڈیر پہ بیٹھے، چھت پہ بیٹھے، جیسے جیسے آپ اونچائی پہ بیٹھتے چلے جائیں گے گرنے کے احتمال اور چوٹ لگنے کے، ہلاکت کے احتمالات بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن آپ پہلے سے، اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑے ڈینگے مارتے ہیں، میرا اے گریڈ آئے گا، میرا اے گریڈ آئے گا، پتہ چلا کہ بی گریڈ۔ اچھا اے گریڈ آ بھی گیا تو تم نے تو کہا تھا، لیکن جو ڈینگے نہیں مارتے، کچھ نہیں کہتے اور اے گریڈ آ جائے تو مولانا نے کتنا خوبصورت فارمولہ دیا کہ بھائی جو نیچے گرتا ہے، یعنی عام آدمی بن کے رہو۔ رسول کا بھی ایٹیچیوڈ یہی تھا، عام آدمی، ہمارے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے، پروموشن ہو جائے، اچھا لباس ہی پہن لیں ہم۔ جس دن اچھا لباس آپ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کا اسٹائل چلنے پھرنے کا دعوتوں میں عجیب ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے الگ۔ جس دن آپ موبائل خریدیں خصوصی طور پہ لیٹسٹ ماڈل کا یا لوگوں سے بہتر ہو، اس کا انداز ہی ہر وقت ہاتھ میں آپ کے ہوتا ہے۔ تو جب آدمی خاص آدمی بننے کی صف میں شامل ہوتا ہے یا خاص آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو اس کو رسول اللہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ نے رسول ہونے کے باوجود، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، افضل الانبیاء ہونے کے بعد اپنے آپ کو عام آدمی رکھا۔ مولا علی نے اپنے آپ کو عام آدمی رکھا۔ یہ کوفے کے حالات جب وہ گورنر تھے، اب آپ دیکھیے تو جب آدمی گورنر بن جائے، گورنر کیا بن جائے، آپ کسی پوش علاقے میں شفٹ ہو جائیں اور آپ جو ہے کہا جائے اپنے پرانے محلے میں جا کے اسی منڈیر پہ بیٹھے ہیں جس پہ آپ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے، آپ جائیں گے کبھی؟ آپ نہیں کہیں گے بھائی اب تو میں بڑی چیز ہو گیا ہوں۔ تو مولا علی میثم تمار سے ملنے آتے ہیں، میثم تمار کہتے ہیں کہ میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ مولانا نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہاری دکان پہ بیٹھا ہوں۔ اب وہ دکان کوئی کسی شاپنگ مال کی کوئی پوش دکان تو نہیں، ٹھیلا ہوگا، سیدھی سی بات ہے، آج کل سے بنو چھاپڑی کی دکان ہوگی۔ اب مولا علی جو چھاپڑی اور ٹھیلے پہ بیٹھے ہوئے، اب امیجن کریں مولا کیسے لگ رہے ہوں گے۔ خلیفۃ المسلمین، مولا کائنات تو ایک الگ بات ہے، خلیفۃ المسلمین تو ہے نا، کم از کم ظاہری خلافت تو ہے۔ اب وہ چھاپڑی پہ ٹھیلے پہ بیٹھا ہے میثم تمار، اور وہ سودا بھی طے ہو رہا ہے، وہ ایک کو کھجورے بھی دے رہے ہیں، اب اس کا جو ہے بھید بھی کھلا کہ اس نے کھوٹے سکے دے کے گیا اور اس کو کھوٹی خراب کھجوریں ملی۔ تو کوئی ایسی بات نہیں، اپنے پرانے ساتھیوں جو کہ کھجور بیچنے والے ہیں، عام ہیں، ان کے ساتھ مولا گزر بسر کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ قصاب کی دکان سے گزرتے ہیں خلافت کے دور میں، قصاب کہتے ہیں مولا تازہ گوشت آیا ہوا ہے، لے جائیں۔ مولا نے کہا کہ نہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ چینج نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ گھر بھول کے آ گئے۔ اب کلی تو کھایا تھا، بہانہ بنا دیں گے، لیکن اصل بات نہیں کہیں گے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو مولا نے کیا کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ معصومانہ انداز سے۔ تو وہ خود شرمندہ ہو گیا، گوشت والا کہنے لگا مولا کوئی بات نہیں، آپ ادھار لے جائیں، میں صبر کر لوں گا کچھ دن، بعد میں دے دیے گا پیسے۔ تو مولا نے کیا کہا کہ پہلے میں اپنے پیٹ کو کہوں گا صبر کرو، پھر تم کو کہوں گا صبر کرو۔ یعنی پہلے آدمی کو دال روٹی کھا کے خود قناعت کر کے صبر کرنا چاہیے کہ جس زندگی میں آپ پریشانی کا شکار ہیں، پھر کسی سے کچھ مانگے آپ۔ تو رسول اللہ ہوں، مولا علی ہوں، ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔